تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تو بلا جھجک اپنی بیماری کی تفصیلی علامات اپنے ہاتھ سے اردو میں لکھ کر اور موبائل کے ذریعے سے اس کی تصویر بنا کر ہمیں واٹس ایپ کریں اور فری ہومیو ہربل طبی مشورہ حاصل کریں۔ لکھنے میں اگر کوئی مشکل پیش ہو تو آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ ہومیو ہربل طریقہ علاج ذیلی بد اثرات سے پاک، بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور بفضل خدا پائیدار شفا سے ہمکنار کرتا ہے۔ یاد رہے تمام معلومات صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں۔ آپ دکھائے گئے نمبرز پر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہترین غذا کی تاریخی حیثیت سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ہم عام طور پر دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک مرغوب غذا ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں ہم اسے استعمال ضرور کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بتائیں گے۔ دوستو، دہی کا استعمال بر صغیر میں عہد قدیم سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ آریہ قوم کی بہترین اور نفیس غذا کا جزو اعظم دہی اور دودھ ہی ہوا کرتا تھا۔ رامائن کے زمانے میں بھی اس کا رواج تھا۔ اسی طرح جناب رام سروپ بھٹنا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شری کرشن جی مہاراج کے زمانے میں دہی کو وہی مرتبہ اور رتبہ حاصل تھا جو آج کل گرم چائے اور بسکٹ کو ہے۔ اس زمانے میں ہر وقت کے کھانے میں یہ لازمی طور پر ہر دسترخوان پر موجود ہوتا تھا۔ مہمانوں کی خاطر مدارات دہی سے ہی ہوتی تھی۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ باہمت، طاقتور اور بہادر ہوتے تھے، مگر جس دن سے دہی کی بجائے دوسری اشیاء نے ان کی جگہ لے لی، اس وقت سے بہادری، حوصلہ مندی اور طاقت بھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ دہی ایک بہترین غذا ہے اور پرانے زمانے کے لوگ اس کو اپنی غذا کا لازمی جزو سمجھتے تھے، اس لیے وہ تندرست، صحت اور بالکل بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آج بھی اگر ہم ان قدرتی غذاؤں کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔